پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سندھ کا مالی سال 2021-22 کا بجٹ چند منٹوں میں منظور ہو گیا۔ اپوزیشن ارکان کی شدید نعرے بازی ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ضمنی بجٹ کے مطالبات زر پیش کیے۔ اپوزیشن نے ضمنی بجٹ کے مطالبات زر پر کٹوتی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی۔ سندھ بجٹ منظوری کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی میں نئی تاریخ رقم مالی سال 2021-22 کا بجٹ چند منٹوں میں منظور ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین نعرے بازی کرتے رہے۔ حزب اختلاف نے کٹوتی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان میں گو کرپشن گو کے نعرے لگائے۔ شور شرابے کے باعث اسمبلی مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سندھ اسمبلی میں مالی سال 2021-22 کا ضمنی بجٹ پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ضمنی بجٹ کے مطالبات زر پیش کیے۔ اپوزیشن نے ضمنی بجٹ کے مطالبات زر پر کٹوتی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی۔ کٹوتی کی تحریک نہ ہونے پر ضمنی بجٹ کے لیے مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی میں نئے سال کا بجٹ منظور ہو گیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے اپوزیشن کے ساتھ اجلاس کیا۔ اسپیکر نے اپوزیشن کو بجٹ پر بحث اور کٹ موشن کے لیے 2 دن دیے۔ اپوزیشن نے کوئی کٹ موشن جمع نہیں کرایا، نہ بجٹ میں دلچسپی لی۔ نئے سال کے ٹیکس فری بجٹ کی سندھ کے عوام کو مبارکباد ہو۔ ایم کیو ایم رہنما کنور جمیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج سندھ اسمبلی میں بجٹ پاس کرنے کا سیاہ ترین دن ہے۔ سندھ حکومت نے جس طرح سے بجٹ پاس کرایا، اس نے جمہوریت کی تمام روایات کو پسِ پشت ڈال دیا۔ اس بجٹ میں بھی کراچی، حیدرآباد سمیت کسی شہر کے لیے تعلیم سے متعلق کوئی اسکیم نہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں کو ایک قبضہ شدہ علاقے کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور حکومتی بینچز نے آج اچھا کام نہیں کیا۔ ہم نے اسپیکر سے درخواست کی تھی بجٹ اجلاس کا دورانیہ بڑھایا جائے۔ ساتھ ہی جماعت ایم کیو ایم سے درخواست کی تھی تقاریر کے ذریعے سندھ حکومت کا اصلی چہرہ عوام کو دکھایا جائے۔ افسوس ہے ایم کیو ایم نے ہماری بات نہ سنی۔ کیا موٹر وے پر ریپ خاتون کے غلط کپڑے پہننے پر ہوا؟ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان نے پست ذہنیت کی عکاسی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان ایٹمی طاقت کا کسٹوڈین نہیں ہے۔ ایٹمی طاقت کے لیے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایٹمی دھماکے کا سہرا نواز شریف کے سر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا وزیر اعظم کو کم کپڑے پہننے کی بات پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا ہے کہ عمران خان کی بات مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے۔ کیا موٹر وے پر خاتون کا ریپ اس لیے ہوا کہ انہوں نے غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجرم کو نہیں مظلوم کو ذمہ دار قرار دینے والی ایسی سوچ سے پاکستان کو آزادی چاہیے۔ یہ عوام کے منتخب وزیر اعظم نہیں، انہیں چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے۔ عمران خان کا خواتین کے کپڑوں کو ریپ سے جوڑنا ان کی ذہنیت ہے۔ عمران خان کے بیان سے ریپسٹ کو حوصلہ ملے گا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ریپ کے واقعات ہوئے، کیا وہ بھی انہی کے ڈریس کی وجہ سے ہوئے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی، یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے، کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ کس نے اجازت دی کہ آپ پاکستان کے اساسوں کو گروی رکھیں؟ آپ کا تیسرا بجٹ چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے۔ کنٹینر پر چڑھ کر کہتے تھے کہ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، اب ان موٹر ویز کو گروی رکھنے سے کون سی ترقی ہوگی؟ قوم کو تاریخی قرضے تلے دبا دیا ہے، رنگ روڈ پر اپنے وزراء کو نوازا ہے، آپ راتوں رات اپنے وزراء کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ مافیاز اور قاتلوں کو نوازنے کے لیے قرضے لیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ وفات پائی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ یہ لوگ پیراشوٹ کے ذریعے لائے گئے ہیں، ان لوگوں کو پارلیمنٹ کی بات کرنے کا حق نہیں۔ آپ نے تو تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے قرضوں کو لے گئے ہیں، اور ان قرضوں کے عوض پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے لگائی ہو۔
نون لیگ کی نائب صدر نے کہا، لاہور دھماکے کی مذمت کرتی ہوں، دھماکے کے شہداء کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت یاب کر دے۔ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، دھماکے کا سن کر تکلیف ہوئی۔ قبل ازیں مریم نواز نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان کاکڑ کی موت پر اگر سوال اٹھ گئے ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں عثمان کاکڑ سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت منجھے ہوئے انسان ہے۔ عثمان کاکڑ کو اگر اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ آواز دب جائے تو آواز دبے گی نہیں، ایسے اقدامات سے آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، مزید آوازیں اٹھیں گی۔ ماضی کی یادیں ایک مرتبہ پھر تازہ، صوبائی دارالحکومت لاہور کی سڑکوں پر کوتوال تعینات کر دیے گئے۔ پرانے وقتوں کے کوتوالوں سے مشابہت رکھنے والے محافظوں کو گشت کرتا دیکھ کر شہری خوشگوار حیرت میں مبتلا۔ قدیم ثقافت کو اجاگر کرتے کوتوالوں کے ساتھ کسی نے گپ شپ لگائی تو کوئی سیلفیاں بناتا رہا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہری انتظامیہ کی جانب سے تاریخی دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان تک گشت کرنے کے لیے خاکی رنگ کی اونچی شملے والی پگڑی، گھٹنوں تک پتلون، ہاتھ میں ڈنڈا اور بیلٹ کے ساتھ لٹکتی پانی کی بوتل سے مزین کوتوالوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر پرانے وقتوں کے کوتوالوں سے مشابہت رکھنے والے محافظوں کو گشت کرتا دیکھ کر شہری خوشگوار حیرت میں مبتلا ہے۔ قدیم ثقافت کو اجاگر کرتے کوتوالوں کو دیکھ کر شہری خوب محسوس ہوئے۔ کسی نے ان محافظوں سے گپ شپ لگائی تو کوئی سیلفیاں بناتا رہا۔ لوگوں کا کہنا ہے بہت اچھا لگا کوتوال کو دیکھ کر، کیونکہ جب چھوٹے تھے تو سنا کرتے تھے کہ کوتوال ہوتے تھے۔ گمشدہ روایات کو زندہ کرنے پر یہ کوتوال بھی خوش ہیں۔ کہتے ہیں ان کا مقصد تاریخی شہر کے کلچر سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے۔ کوتوال حیدر علی کا کہنا تھا کہ جب سے ہم نے وردی پہنی ہے لوگ ہمارے ساتھ بہت خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ اور میری ڈیوٹی اور میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں لوگوں کو انکروچمنٹ کی اویئرنیس دوں، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کروں اور انہیں بتاؤں کہ کوتوال کیا تھا، اور آج اس کا ایک پورا گیٹ اپ ان کے سامنے میری شکل میں کھڑا ہے۔ گشت کرتے یہ کوتوال آنے جانے والے شہریوں کو مشکل کی صورت میں مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ دہلی گیٹ پر کھڑے یہ کوتوال صدیوں پرانی لاہوری ثقافت کو زندہ کر رہے ہیں۔ شہریوں نے سٹی اتھارٹی کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور کرونا کے حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم درست طریقے سے جاری نہ رہی تو پاکستان میں مہلک وبا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور کرونا کے حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم درست طریقے سے جاری نہ رہی تو پاکستان میں مہلک وبا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ این سی او سی اجلاس میں کرونا صورتحال کا جائزہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر لیا گیا، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے اور مضبوط ویکسینیشن پروگرام جاری نہ رہنے کی صورت میں کرونا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کرونا کی چوتھی لہر سے بچنے کے لیے شہریوں سے کرونا ایس او پیز پر عمل کرنے اور جلد از جلد ویکسینیشن کرانے کی اپیل کی ہے۔ ساجد ستپارہ کا والد اور جان اسنوری کی باقیات کے لیے سرچ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ساجد ستپارہ کہتے ہیں خود جا کر آخری مراحل کا سراغ لگاؤں گا۔ پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے میرے لیے کوئی نشانی چھوڑی ہو۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ساجد ستپارہ نے والد اور جان اسنوری کی باقیات کے لیے سرچ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، میں خود وہاں جا کر ان آخری مراحل کا سراغ لگاؤں گا۔ پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے والد اور جان اسنوری کی باقیات کے لیے سرچ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ساجد ستپارہ نے K2 مشن پر جلد روانہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، واقعات کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں۔ والد اور جان اسنوری جنوری کے اوائل میں K2 سر کرنے گئے تھے۔ جان اسنوری میرے والد محمد علی ستپارہ نے موسم گرما میں K2 چوٹی سر کی۔ پاکستانی کوہ پیما کا کہنا تھا کہ ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کی تلاش میں ہماری مدد کی۔ سرچ آپریشن میں پاک فوج نے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ اب میری باری ہے کہ میں خود وہاں جا کر ان آخری مراحل کا سراغ لگاؤں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممکن ہے کہ تینوں چوٹی سر کرنے سے پہلے ہی واپس آئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے کوئی نشانی چھوڑی ہو۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ حکومت کا دودھ، انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں ایف بی آر کو شہریوں کو ہراساں نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت سنبھالی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا تھا۔
مجبوری میں IMF کے پاس گئے تو اس نے سخت شرائط رکھی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ بحث پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ بحث پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ حکومت سنبھالی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا تھا، مجبوری میں IMF کے پاس گئے تو اس نے سخت شرائط رکھی۔ اس نے گیس بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا کہا اور کہا کہ پیسے تب تک نہیں دیں گے جب تک شرائط نہیں مانتے۔ IMF کی شرائط سے ترقی رک گئی تھی۔ عمران خان نے مشکل حالات میں دلیری کے ساتھ سخت فیصلے کیے۔ PTI حکومت جب آئی تو جن مسائل کا ان کو سامنا تھا، سب سے بڑا مسئلہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا، جو $20 بلین تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم لونز تھے کوئی 8 سے 10 بلین ڈالر کے، تو تقریباً $28 بلین کا ایک گیپ تھا۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو 100 ارب کے قرض دیں گے، پولٹری پر ٹیکس 10% پر لا رہے ہیں، احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے رکھے گئے ہیں، توانائی کے شعبے میں کیپیسٹی پیمنٹ 900 ارب روپے ہے۔ عمران خان نے بجلی کی قیمت بڑھانے سے منع کیا ہے۔ وزیر اعظم ملک میں ای ووٹنگ سسٹم متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ ای ووٹنگ سسٹم کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جون 2022 تک 10 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ میری گاڑی کے نام سے نئی اسکیم متعارف کرائیں گے، 800 کے بجائے 1000 CC گاڑیوں پر ٹیکس کم کر رہے ہیں۔ SMS اور انٹرنیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، 5 منٹ سے زیادہ کال پر 75 پیسے ٹیکس لیں گے۔ کنسٹرکشن پیکج کے تحت انکم ٹیکس کی شرح 20% کر دی، سونے کی ویلیو ایڈیشن 17% رہے گی، سونے چاندی پر ٹیکس 1 اور 3% کر دیا گیا۔ ای کامرس ٹیکس ختم کر دیا گیا، رجسٹرڈ ای کمپنیوں پر 0 ٹیکس ہوگا اور نان رجسٹرڈ پر 2% ٹیکس ہوگا۔ کھاد، زرعی آلات وغیرہ پر ٹیکس کم کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس بار غریب کو مد نظر رکھا گیا ہے، غریبوں کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرض دیا جائے گا، کاروبار کے لیے بھی قرضے دیے جائیں گے، صحت کارڈ بھی شہریوں کو دیے جائیں گے، کسان کی مصنوعات پر ملک بھر میں ایگری مالز بنانے جا رہے ہیں، زرعی شعبے کے لیے 25 ارب اضافی رکھے ہیں، اس بار محصولات کا ہدف 5800 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ آٹو سیکٹر کے لیے بھی پالیسی تیار کی گئی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا، تو یہ اب جب گروتھ اسٹریٹجی ہم لی تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم غریب کا خیال رکھیں گے، اور غریب کے لیے ہم نے کیا کہا، ہم نے 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کے لیے اسٹریٹجی بنائی، اور ہم نے کہا کہ ان کے لیے ان کو ہم گھر دیں گے، سستے گھر بنا کے دیں گے، افورڈیبل۔ جو زرعی گھرانے ہیں ان کو 3 لاکھ روپیہ فصل کے مد میں ہم پیسے دیں گے، بلا سود قرضہ دیں گے، بلا سود، اور 2 لاکھ ان کو امپلیمنٹس کے لیے دیں گے تاکہ وہ ٹریکٹر لیز کر سکیں، تھریشر لیز کر سکیں، لیولر لیز کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت ریولوشنری چیز ہے کہ آپ ایک گھرانے کو 1.5 لاکھ روپے فصل کا دے رہے ہیں، 2 فصلوں کا 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔